اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کی نظر میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے جو روزے ہیں وہ محرم کے مہینے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف جو چیز منسوب کی جائے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے کعبہ کے بارے میں فرمایا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کے رسول، وہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کے لیے نکلی تھی، اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو اللہ کی طرف اس مہینے کو منسوب کیا گیا، اور دوسرے مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کو اس طریقے سے عزت کے خاطر اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں کئی ایک حدیثیں ہیں، ان میں سے یہی حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد یعنی رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والے روزے کون سے روزے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا جو مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات میں پڑھی جانے والی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینوں کی جو یہ بتلائی ہے فضیلت، وہ رات کی نماز کے ساتھ میں بتلائی ہے، تہجد کی نماز کے ساتھ۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں رمضان کے مہینے کے بعد سب سے فضیلت والے روزے محرم کے مہینے کے ہیں۔ پورے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر محرم کی 29 یا 30 تک آدمی اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے تقریباً پورے روزے رکھتے تھے۔ تو اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں رمضان المبارک کے بعد شعبان کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حیات میں، آپ کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں وحی کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ محرم کے مہینے کے روزے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے روزے، اس مہینے کے روزے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اس بات کا حکم دیا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کے بارے میں کیا کہا؟ اپنا مہینہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں واضح کیا کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جو مہینہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، اس مہینے میں وہ عبادت مشروع کی گئی جو عبادت اللہ کی طرف منسوب کی گئی۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ ساری عبادتوں میں روزے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اور سارے مہینوں میں محرم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے مہینے میں اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادت روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مشروع کیا۔ اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کثرت سے روزہ رکھنے کی صلاحیت دی ہے، روزہ رکھنے کی اگر کوئی اپنے اندر استطاعت اور طاقت پاتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے کثرت سے اس ماہ مبارک میں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ یوں تو اس پورے مہینے کے روزہ رکھنا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے، لیکن
اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو، عاشوراء محرم یعنی محرم کا 10واں دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پچھلے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ اتنا عظیم مرتبہ ہے۔ وجہ کیا ہے اس دن کے روزے کی؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فوجد الیہود صیاما، آپ نے یہ دیکھا کہ یہود روزے سے ہیں عاشوراء کے دن، محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آج جو تم نے روزہ رکھا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فقالوا هذا يوم عظیم، یہودیوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دیا تھا، بچایا تھا، وغرق فرعون وقومہ، اور اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس دن غرق کیا تھا، ڈبویا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، کس بات پر؟ فرعون کی ہلاکت پر، اپنے اور اپنی قوم کی نجات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ ایک نبی دوسرے نبی کی اتباع کا زیادہ حقدار ہے، موسیٰ پر تم سے زیادہ حق ہمارا بنتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے اور ہم بھی اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا۔ دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انتم احق بموسیٰ منہم، اے میرے صحابیو، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا حق ان یہودیوں سے زیادہ ہمارا بنتا ہے، کیونکہ ہم حق کے پیروکار ہیں، حق کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فصوموا، اس لیے تم سب کے سب روزہ رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو کہا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس روزے کا اہتمام کرتے تھے کہ یہ دن کب آنے والا ہے، تاریخ دیکھ کر، تاریخ کی تحدید کے ساتھ جتنا خیال اس روزے کا رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نفلی روزوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا اس کا کرتے تھے۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تاریخ کا اہتمام کرتے تھے، اسی طریقے سے عاشوراء محرم کی تاریخ کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ عاشوراء کا جو دن ہے، یہ عاشوراء کا دن بخاری اور مسلم میں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کفار قریش جو مشرک تھے،
اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ماننے والے، یہ لوگ بھی زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، آپ نے صحابہ کو بھی اس روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا، کب فرض ہوئے رمضان کے روزے؟ دوسری ہجری میں، یعنی 1 سال آپ نے روزہ رکھا، دوسرے سال ہجرت کے دوسرے سال جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا عاشورہ کے بارے میں، جسے رکھنا ہے رکھے، جسے چھوڑنا ہے چھوڑ دے۔ لیکن رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری طور پر رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو دن تھا عاشورہ محرم کا دن، زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے اس دن لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، اور کعبۃ اللہ پر جو غلاف چڑھایا جاتا تھا وہ اسی دن چڑھایا جاتا تھا، عاشورہ محرم میں، محرم کی 10 تاریخ کو، جیسا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، فرماتی ہیں کانوا یصومون عاشورا، زمانہ جاہلیت میں لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، رمضان فرض ہونے سے پہلے بھی مسلمان روزہ رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةِ، اور یہ وہ دن تھا جس دن خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا جاتا تھا، کعبۃ اللہ پہ کے کپڑے بدلے جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کی زمانہ جاہلیت میں بھی، یہودیوں کے پاس بھی اس کی ایک خاص تاریخ ہے، اور یہودیوں کے پاس اس کی تاریخ کا جیسا کہ بیان کیا گیا، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دیا تھا۔ جو عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کی 10 تاریخ کا، جیسا کہ بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، اور جہاں پر گناہوں کے مغفرت کی بات آتی ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ گناہ ان عام مغفرتوں میں داخل نہیں ہوتے، جیسا کہ امام الحرمین الجوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ مِن تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ، جہاں جہاں پر کسی بھی عمل کی فضیلت میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جب مسلمان اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ما لم تؤت کبیرہ، جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ نہ ہو۔ اگر کبیرہ ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لے۔ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رکھا، بلکہ اپنے بچوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس دن کا روزہ رکھاتے تھے۔ اگر بچہ کھانے پینے کی ضد کرتا تو ایسی صورت میں کوئی کھلونا دے کر اس کا دل بہلا کر دن پورا جو ہے روزے کی حالت میں نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ روزہ حقیقت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو ہلاک کیا اور اپنے نبی کی مدد کی۔ اس دن خصوصیت کے ساتھ مومن بندوں کو ایک حوصلہ ملتا ہے اس بات کا کہ ظالم جتنا بھی ظلم کر لے ایک نہ ایک دن اس کا اللہ تبارک و تعالی ضرور انتقام لیتا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو بیان کریں گے، جس سے واضح ہوگا کہ اس نے کتنا ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں اسے کس طریقے سے ہلاک کیا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ ایسا دن ہے جس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، اس دن کو بڑا دن سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، اگر اگلا سال ہوگا انشاء اللہ صُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ، اللہ نے چاہا تو ہم 10 کے ساتھ 9ویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اس سے اہل علم کا یہ کہنا ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر ائمہ ہیں، فرماتے ہیں یستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، محرم کی 9 تاریخ اور محرم کی 10 تاریخ دونوں دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بعض روایات میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد روزہ رکھو۔ تو آدمی 9 تاریخ کا روزہ رکھے، 10 تاریخ کا روزہ رکھے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر جمعہ کے دن پڑ جائے عاشوراء محرم تب بھی روزہ رکھا جائے گا۔ اگر آدمی صرف ایک دن روزہ رکھتا ہے تب بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا، لیکن ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد روزہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھو۔ یہ محرم الحرام کے مہینے کی اور محرم کے 10ویں تاریخ کی حقیقت ہے جو قرآن اور سنت میں وارد ہے۔